السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم نیچر آف ایجوکیشن پڑھیں گے۔ جب ایجوکیشن کی نیچر کی بات کی جائے تو اس میں وہ سب کریکٹرسٹکس اور پرنسپلز ہوں گے جو ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ اس ٹاپک کو ہم پوائنٹ وائز ڈسکس کرتے ہیں۔ فرسٹ پوائنٹ از ایجوکیشن از اے کنٹینیوس پروسیس۔ اس کا مطلب ہے کہ ایجوکیشن ایک نہ ختم ہونے والا عمل ہے۔ ہم ہر وقت ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، چاہے فارمل طریقے سے اسکول، کالج یا یونیورسٹی وغیرہ میں سیکھیں یا پھر انفارمل طریقے سے۔ برتھ سے ڈیتھ تک انسان ہر روز کچھ نیا سیکھتا ہے۔ ہر روز لوگوں کے ساتھ انٹریکشنز کے تھرو، کتابیں پڑھتے ہوئے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنے فیملی اور فرینڈس کے ذریعے، ایون سم ٹائمز کسی اسٹرینجرز کے ذریعے بھی ہم کچھ نیا سیکھتے ہیں۔ ایجوکیشن کی کوئی لیمیٹیشنز، کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی، اس وجہ سے اسے کنٹینیوس پروسیس کہا جاتا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ از ایجوکیشن از اے ڈائنامک پروسیس۔ ایجوکیشن ایک ڈائنامک یعنی ایک متحرک عمل ہے۔ اس میں کنٹینیوسلی چینجز آتی رہتی ہیں سوشل اور گلوبل نیڈز اور انوائرمنٹ کے اکارڈنگ۔ جیسے جیسے دنیا میں ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، ہمارے ایجوکیشن سسٹم بھی ویسے ویسے چینج ہو رہا ہے۔ آج کل نئی نئی ٹیکنالوجیز انٹروڈیوس ہو رہی ہیں، سوسائٹی کی ڈیمانڈز چینج ہو رہی ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل ٹیکنالوجی کا آج کل دور ہے، تو اسی ٹیکنالوجی کو آج کل اسکول، کالج اور یونیورسٹی وغیرہ میں یوز کر کے پڑھایا جاتا ہے۔ ماڈرن ٹیچنگ میتھڈس کا استعمال ہو رہا ہے۔ آئی ٹی کا نالج آج کل اسٹارٹ سے ہی دے دیا جاتا ہے بیکاز اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے۔ جیسے ہی دنیا میں یا سوسائٹی میں کوئی چینج آتا ہے، ویسے ہی ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی چینج ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اسے کہا جاتا ہے کہ ایجوکیشن ڈائنامک پروسیس ہے، کنٹینیوسلی چینج ہوتا رہتا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ از ایجوکیشن از اے ہولسٹک پروسیس۔ ایجوکیشن نہ صرف انسان کی اکیڈیمک ڈیولپمنٹ کرتی ہے بلکہ اس کی سوشل، ایموشنل، انٹلیکچوئل، مورل اور ہر طرح سے اس کی ڈیولپمنٹ کرتی ہے۔ اس کے بیہیویئر اور اس کے ہیبٹس میں پازیٹیو چینج آتا ہے۔ اس وجہ سے اسے کہا جاتا ہے یہ ہولسٹک پروسیس ہے، یعنی یہ انسان کی آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کرتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 از ایجوکیشن از اے کولیبریٹو پروسیس۔ ایجوکیشن پروسیس میں صرف ایک پرسن ہی انوالو نہیں ہوتا بلکہ اس میں اسٹوڈنٹس، پیرنٹس، ٹیچرز اور کمیونٹی کی کوپریشن، انٹریکشن اور ان کی سپورٹ شامل ہوتی ہے۔ اگر صرف اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز ہی پارٹیسپیٹ کریں اور پیرنٹس کی سپورٹ یا ان کی ایکٹیو پارٹیسپیشن ہی نہ ہو تو کبھی بھی ایجوکیشن پروسیس نہیں چل سکتا۔ پوائنٹ نمبر 5 از ایجوکیشن از اے پرپزفل ایکٹیویٹی۔ یعنی ایجوکیشن ایک انٹینشنل اپروچ ہے جس کے کچھ گولز اور آبجیکٹیوز ہوتے ہیں۔ یہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے دی جاتی ہے۔ یہ مقصد کوئی اسکل سکھانا بھی ہو سکتا ہے، نالج دینا ہو سکتا ہے، یا کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنا، یا اسٹوڈنٹس کو فیوچر چیلنجز کے لیے تیار کرنا، یا لائف کا کوئی بھی اور مقصد ہو سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 از ایجوکیشن از اے سسٹمیٹک پروسیس۔ اس کا مطلب ہے ایجوکیشن ایک اسٹرکچرڈ اور آرگنائزڈ اپروچ ہے جس میں نالج اور اسکلز وغیرہ پروگریسو وے میں دیے جاتے ہیں۔ اٹ مینس لاجیکل کنسیپٹس ہوتے ہیں کہ ایزی اور بیسک کنسیپٹس جو ہوتے ہیں ان کو پہلے رکھا جاتا ہے اور بعد میں ڈیفیکلٹ اور کمپلیکس ٹاپکس پہ جاتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ از ایجوکیشن از اے ڈائریکشن۔ ایجوکیشن ایک روڈ میپ یا گائیڈ کا کام کرتی ہے اور یہ ہمیشہ ہر سٹیپ پہ ہماری ہیلپ کرتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور ہمیں اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچنے کے لیے کس ڈائریکشن میں جانا ہے اور کس راستے کو ہم نے چوز کرنا ہے۔ ان شارٹ یہ ہمیں ہمارے گولز کو اچیو کرنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ سب تھی ایجوکیشن کی کریکٹرسٹکس جس میں ہم نے پڑھا کہ ایجوکیشن ایک لائف لانگ اور کنٹینیوس پروسیس ہے اور یہ ڈائنامک پروسیس ہے۔ اس میں نہ صرف انسان کی ایکیڈیمک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بلکہ اس کے بیہیویئرس میں، اس کی ہیبٹس اور پرسنالٹی میں بھی چینج آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن ایک کولیبریٹو پروسیس ہے۔ اس میں اسٹوڈنٹس، ٹیچرس، پیرنٹس اور سوسائٹیز کی میوچل سپورٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ گول اورینٹیڈ اور پرپزفل اور سسٹمیٹک پروسیس ہے جو ہمیں تھرو آؤٹ دا لائف گائیڈ کرتا ہے۔ تھینک یو فار لسننگ۔